بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوگی۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 244 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ سے لے کر آیت نمبر 108 واللہ لا یہدی القوم الفاسقین تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق کی عبارت ہم نے یہاں تک پڑھ لی تھی، دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں۔ وَقَذَا شَهَادَةُ غَيْرِ أَهْلِ الْمِلَّةِ مَنْسُوخَةٌ۔ صاحب جلالین ان دونوں آیات کا مطلب بتا رہے تھے المعنی سے، وہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، اور یہاں پر انہوں نے فرمایا تھا کہ والحکم ثابت فی الوصیین منسوخ فی الشاہدین، کہ وصیین کے دونوں وصیت والے جو گواہ تھے اس کے بارے میں حکم ثابت ہو گیا، اور دوسرے جو دو گواہ تھے ان کے بارے میں حکم منسوخ ہو گیا۔ اس سے ملا کے صاحب جلالین یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کے علاوہ ذمیوں یا غیر مسلموں کے متعلق بھی منسوخ ہو گئی ہے، یعنی ان کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا غیر ملت الاسلامیہ جو ہوتے ہیں۔ وَقَذَا شَهَادَةُ غَيْرِ أَهْلِ الْمِلَّةِ، اسی طریقے سے گواہی مسلمانوں کے علاوہ دوسرے ملتوں کی منسوخ ہے۔ ایک فقہی مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ شوافق کے ہاں یہ مذہب ہے کہ غیر مسلم کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا چاہے جہاں پر بھی ہو۔ ائمہ احناف کا یہ مذہب ہے کہ اگر ایسی جگہ پر گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے جہاں مسلمان موجود نہ ہو تو ذمی یا غیر مسلم کو گواہ بنایا جا سکتا ہے وصیت کے اوپر۔ واعتبار صلاۃ العصر للتغلیظ، صاحب جلالین ایک چھوٹا سا فائدہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بعد العصر کی شرط اللہ تعالیٰ نے کیوں لگائی ہے، جو عصر کے بعد کی شرط لگائی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اس کی وجہ تغلیظ، کہ عصر کے وقت کا معزز ہونا، مکرم ہونا ان کے ہاں بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کی شرط لگائے۔ وتخصیص الحلف فی الآیتین باثنین من اقرب الورثۃ لخصوص الواقعۃ التي نزلت لها، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اقرب الورثہ اولین یا اولیین کی شرط کیوں لگائی، قریب رشتہ داروں کی شرط اللہ تعالیٰ نے کیوں لگائی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس آیت کی شان و نزول کے پس منظر میں جو واقعہ ہے وہ اس کی وجہ بنی کہ قریب جو رشتہ دار ہے وہ گواہی پیش کریں ان دو غیر مسلم گواہوں کے خلاف۔ تو فرمایا کہ تخصیص الحلف فی الآیت باثنین، کہ اس آیت میں قسم کے ساتھ جو دو قریبی ورثاء رشتہ داروں کی تخصیص ہے گواہی میں، لخصوص الواقعۃ التی نزلت لہا، اس واقعے کی تخصیص کے بارے میں ہے جو کہ نازل ہوئی۔ گویا کہ صاحب جلالین یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ شرط اس واقعے کے ساتھ خاص ہے، عمومی حکم یہ نہیں ہے۔ وہی ما رواہ البخاری، وہ روایت کیا ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، وہ روایت ہے جس کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے منقول کیا ہے۔ فرمایا کہ ان رجلا من بنی سہم خرج مع تمیم الداری وعدی ابن بداء ہما نصرانیان، کہ ایک شخص جس کا نام بدیل تھا، سہمی تھا، قبیلہ ابن سہم سے تھا، وہ تمیم داری مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مشہور صحابی ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے وقت، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ عدی ابن بدہ اور ایک اور شخص تھا عدی، ان دونوں کے ساتھ سفر پر نکلے تجارت کی غرض سے، ہما نصرانیان، یہ دونوں نصرانی تو سب مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فمات السہمی بارض، تو سہمی کا انتقال ہونے لگا ایسی جگہ پر لیس فیہا مسلم، کہ وہاں پر کوئی مسلمان نہیں تھا۔ فلما قدما بترکہ فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب، تو جب وہ دونوں، تو ان دونوں کو گواہ بنا دیا بدیل نے، تمیم اور عدی کو، تو وہ جو دو سامان لے کر آ گئے ان کے ورثاء کے پاس، ترکہ لے کر آ گئے، تو وہاں پر ایک جام، ایک کٹورا انہوں نے گم پایا کہ وہ تھا ہی نہیں۔ فلما قدما، جب وہ دونوں لائے بترکہ ہی، اس کے ترکے کو لے کر ورثاء کے پاس لائے، فقدوا، تو وہ ورثاء کو نے گم پایا جامن، ایک کٹورا، من فضة، جو کہ چاندی کا تھا، مخوصا بالذهب، جس پر سونے کی لکیریں، سونے کے پانی کی لکیریں ہوئی تھی۔ تو یہ جامن میم اس میں مشدد نہیں ہوگا، غیر مشدد ہوگا، اور یہ کٹورے کو کہا جاتا ہے۔
فرفع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معاملہ لایا گیا، فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، پہلی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، جو پہلی آیت ہے فرما رہے ہیں کہ وہ والی آیت نازل ہوئی، فاحلفہما، تو آپ علیہ السلام نے ان کو قسم دلائی کہ ہاں کیا واقعی کٹورا گم ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں کٹورے کا کوئی علم نہیں ہے۔ ثم وجد الجام، پھر وہ جام، ثم وجد الجام، پھر وہ جام پایا گیا، بمکہ تھا، وہ کٹورا پایا گیا مکہ میں، فقالا، ایک نسخے میں ہے فقالو، انہوں نے کہا ابتعناہ، جو مکہ والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ کٹورا، ابتعناہ من تمیم وعدی، وہ مکہ والوں نے کہا ہم نے تو تمیم اور عادی سے خریدا ہے، وہ جو جس وقت جو گواہ بنے تھے۔ فنظرت الآیت الثانیہ، پھر فإن عثر على أنه مستحق، والی آیت نازل ہوئی، فقام رجلان من اولیاء سہمی فحلفا، تو دو سہمی جو تھے بدیل، ان کے ولیوں میں سے، اولیاء میں سے ایک شخص کھڑے ہو گئے، انہوں نے کھڑے ہو کر قسم کھا لی۔ تو پھر روایت ترمذی، امام ترمذی کی روایت میں کہ فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور ایک اور شخص تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قسم کھا لی، فحلفا، وہ قسم کھا لی، وکانا اقرب الیہ، اور وہ دونوں نو بدیل کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کے قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر پھر گواہی دی ان دو افراد کے بارے میں۔ وفی روایت، ایک روایت میں ہے فمرض فاوصى الیہما وامرهما ان یبلغا ما ترک الیہ، یہ وہ جو ہے نا، وہ جو قریب المرض، جب وہ بیمار ہو گئے تو پھر انہوں نے وصیت کی کہ یہ ترکہ جو ہے یہ اس کے اہل تک پہنچا دے۔ فلما مات، جب انتقال ہو گیا، اخذ الجام، تو انہوں نے جام کو لیا، اور ودفع الى اہلہ ما بقی، اور جو رہ گیا تھا ان کے اہل کے پاس ان کو پہنچا دیا، تو معلوم ہو گیا کہ وہ جام کٹورا جو ہے وہ تو چوری کیا گیا تھا۔ ذالک ادنا، ترجمہ دیکھیے اس طریقے میں، ادنا ان یأتوا بالشہادۃ، اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی سے ٹھیک ٹھیک گواہی دیں۔ ابھی غلط گواہی کے سلسلے میں جتنا بھی فساد برپا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا حل فرما رہے ہیں، یہ زیادہ ادنا زیادہ بہتر ہے کہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واسمعوا، اور جو کچھ اس نے کہا ہے اس کے بارے میں اس کو سنتے رہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تفسیر دیکھیے، یہاں سے صاحب جلالین، یہاں سے اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنا فساد اوپر کے احکام میں جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے تو اس سے بہتر یہ تھا کہ ٹھیک ٹھیک گواہی دی جائے شروع ہی سے، اور ٹھیک ٹھیک قسم کھائی جائے، قسم کے اوپر قسم نہ کھائی جائے تو فساد نہیں ہوگا۔ ذالک الحکم المذکور من رد الیمین علی الورثہ، مشار الیہ کا بیان ہے کہ یہ جو مذکورہ حکم بیان ہوا یمین کو ورثاء کے اوپر لوٹانے کا، یعنی پہلے وہ گواہوں نے قسم کھائی، پھر جب وہ جام مل گیا تو پھر ورثاء کے گواہوں نے قسم کھائی۔ ادنا، زیادہ بہتر ہے، اقرب الی، یہ زیادہ قریب تر ہے کہ ان یأتوا، ای الشہود او الاوصیاء، وہ روایت کے دونوں تفسیروں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گواہ گواہی دیں، یا جو وصیت کرنے والے تھے وہ گواہی دیں، وہ جو یہ واقعہ ہوا اس میں بشہادت، وہ گواہی دیں، علی وجہہا، صحیح طور پر، الذی تحملوها علیہ، وہ جنہوں نے اس کٹورے کو اٹھا لیا تھا، من غیر تحریف ولا خیانت، بغیر کسی تحریف اور خیانت کے، ٹھیک ٹھیک گواہی دے دیں۔ او اقرب الی ان یخافوا ترد ایمان بعد ایمانہم، یا یہ کہ یہ زیادہ قریب تر ہے، زیادہ اچھی بات ہے، پھر امید ہے کہ ڈرا جائے اس بات سے قسم کے اوپر قسم کھائی جائے، علی الورثۃ المدعین، ورثاء کے اوپر وہ جو دعویٰ کرنے والے تھے، یہ زیادہ بہتر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے۔ فیحلفون، تو انہوں نے گواہ اٹھائے اس کے اوپر، اور پھر انہوں نے قسم کھائی علی خیانتہم، اپنی خیانت کے اوپر، وکذبہم، اور جھوٹ کے اوپر قسمیں کھا لی، پھر بعد میں ان کو یفتضحون، پچھتانا پڑا، رسوائی ہوئی، ویغرمون، اور نقصان بھی بڑا، تو چاہیے تھا ان کو فلا یکذبوا، کہ جھوٹ نہ بولے۔ واتقوا اللہ بترک الخیانت والکذب، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، کس بارے میں؟ خیانت کو چھوڑتے ہوئے صورت بتا رہے ہیں، والکذب، اور جھوٹ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ واسمعوا ما تؤمرون به، اور جو حکم تم کو دیا جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ سماع قبول، کس طرح کا سننا؟
قبولیت والا سماع، صرف سن کے ایک کان سے دوسری کان سے نکالنا نہیں بلکہ قبولیت والا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ گمراہ قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الخارجین عن طاعتہ، فسق کی تعریف کی طرف اشارہ ہے کہ کون مراد ہے، اس سے جو اطاعت سے نکلے ہوئے ہوں، الی سبیل الخیر، خیر کے راستے تک، خیر کے راستے کی طرف اطاعت سے نکل کے جو اللہ تعالیٰ خیر کی راستے کی طرف جو نہیں جاتے ہیں وہ مراد ہے۔ یہ عزیز طلبہ، آج کا سبق ہم نے ذالک ادنا سے لے کر آیت نمبر 108 الفاسقین تک پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔